جتنی بھی ہماری زمینوں پہ آج سندھیوں نے قبضہ کیا یہ زمینیں ہماری ہیں، یہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہماری زمینیں ہیں، یہ ایگریمنٹ کے تحت ہماری زمینیں ہیں، یہ سندھی جو بیٹھے ہیں ہماری زمینوں میں بیٹھے ہیں، یہ لیگلی ہماری زمینیں ہیں، یہ ایکسچینج میں بولی ہیں کیونکہ انڈیا نے ان کے بدلے میں ہماری زمین ان کو دی ہے. یہ ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے. میں کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ یار اخبار میں لکھا ہے. لیاقت نہرو لینڈ ایگریمنٹ دیکھ لے جا کر، ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، ہے کیا ہے وہ، اس میں کیا لکھا ہے کہ جو ہندو یہاں سے گئے اور جو وہاں سے مہاجرین آئے زمین کا جو زمین چھوڑ کے گئے ان کو زمین ملے گی. تو اگر مجھے زمین ان کی والی ملی تو میں پناہ گیر ہوں. اگر آپ نے کہا کہ ان کے لوگ یہاں جائیں گے، ان کے میں آ جاؤں گا اور میں زمین بیٹھ جاؤں گا، تو یہ سدھی کی زمین ہے کیا؟ سدھی کے پاس تھی، ہندو سدھی کی تھی نا. تو ہندو سدھی کی زمین میں نے اپنی اگر اسی جگہ پہ لے لی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کون، ہو آر یو، کون ڈیسائیڈ کرے گا اس بات کو؟ تو یار دیکھیے اب یہ سارے پرانے کہانیاں ہیں. اب ان لوگ یہ کیا ہمارے سامنے پریزنٹ بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ آرگو کرنے کی؟ تو چھوٹے لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں. تو جب بٹوارا ہوا تو یہ سب جو لوگ تھے جو مسلمان نہیں، وہ سب روسا تھے، وہ سب اٹھ کے وہاں چلے گئے اور راتوں رات ان کے سب کے جن کے جو ملازمین تھے وہ مالکان بن گئے، تالے توڑ کے مالکان بنے. لیکن جو وہاں سے آئے تھے لوگ انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، زیادہ تر وہ تھے، ایویکیوی پراپرٹی بن گئی. تو یہ جو ھذا من فضل ربی کا کلچر ہے کہ سم تھنگ فار نتھنگ، یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا. اس زمانے میں کسی نے ایک بڑا اچھا فقرہ کہا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو یہ جو ایویکیوی پراپرٹی، دس گریٹ کرائم دیٹ ٹک پلیس ایٹ دا پارٹیشن، آپ یہ مجھے بتائیں. میں نے کچھ ضعیف لوگوں سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ پاکستان کو بھاگ کیسے لگے، کیسے لگتے پاکستان کو بھاگ، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ لوٹ کی بنیاد گھن لگ گیا، پہلے دن سے ہی گھن لگ گیا. اب دیکھیں کیونکہ وہاں جو ہمارے مسلمان کئی اچھے آئے لیکن آٹے میں نمک جن کے پاس تھا کچھ، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ سر ذوالفقار علی خان کا وہاں مکان تھا اچھا، وہ خیر وہ چھوڑ کے آئے، لیکن اوروں کے مکان تھے، کوٹھیاں نہیں تھیں. جس وقت بٹوارے کے بعد ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی تھی تو ہندوستان والوں نے کہا کہ آپس میں ہم ایکسچینج کریں کہ کیا پراپرٹی آپ چھوڑ کے آئے، کیا پراپرٹی. ہمارے بیوروکریسی نے اس کو نہ کر دی کیونکہ یہ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں آئے تھے، بس جھوٹ پہ مبنی سارا کام کرنا تھا نا. یہ بہت بدقسمتی پاکستان، ہر ایک کا پدر سلطان تھا، پدر سلطان بود. بالکل، اور یہ بہت بدقسمتی پاکستان کی. یہ جو گھن لگا اور کھوٹ پڑا ہے آپ کے خون میں، گندگی جو آئی ہے وہ تب سے شروع ہوئی. ایویکیوی پراپرٹی کی لوٹ مار سے شروع ہوئی ہے. افسوس بھارت کے صوبوں یو پی اور سی پی سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے پاکستان کا رخ کیا تھا اور ان میں سے 90% لوگ کراچی اور حیدرآباد میں رہائش پذیر ہوئے تھے. بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے ہندوؤں، سکھوں اور پارسیوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی ان مہاجرین میں تقسیم کرنے کے لیے ایویکیو ٹرسٹ قائم کیا اور اس کے لیے یہ اصول وضع کیا کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی صرف اور صرف انڈیا سے آنے والے مہاجرین کو دی جائے گی. اگر اس وقت خواتین حضرات، سندھ کے لوگ، سندھ کے جاگیردار اور سندھ کی سیاسی جماعتیں یہ اعلان کر دیتی کہ کراچی اور حیدرآباد سندھیوں کے شہر ہیں اور ہم ان میں کسی مہاجر کو آباد نہیں ہونے دیں گے، تو آپ صورتحال کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر سندھ کے وڈیرے، جاگیردار، بزنس مین، وکلا، جنرل پبلک اور سندھی حکومت ایویکیو ٹرسٹ کے اصولوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی، یہ لوگ یہ کلیم کر دیتے کہ ہندوؤں کی پراپرٹی سندھیوں کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ پراپرٹی سندھیوں میں تقسیم کی جائے، تو اس صورتحال کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوتا. لیکن اس وقت سندھیوں نے نہ صرف مہاجرین کے لیے اپنا دل کھول دیا بلکہ انہیں اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی زمینوں، اپنے کاروبار اور اپنے مکانوں میں بھی حصے دار بنا دیا. خواجہ 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی شروع ہوئی. 1947 سے لے کر 1960 تک برے صغیر کے 5 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے. بھارت سے 1 کروڑ مسلمان مغربی اور مشرقی پاکستان میں شفٹ ہوئے. اس شفٹنگ کے دوران پاکستان کے ایک نامور بیوروکریٹ اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچے. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر
جب مسافر اتر رہے تھے تو ان کے بیٹے نے ان سے ایک عجیب سوال پوچھا. اس نے پوچھا, بابا جان کیا پاکستان آ گیا؟ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر جواب دیا, ہاں ہم پاکستان آ گئے ہیں, لیکن ابھی ہمارا پاکستان نہیں آیا. بیٹے نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا. والد نے بیٹی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا, اس کی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا, بیٹا سو جاؤ, جب ہمارا پاکستان آئے گا تو میں تمہیں جگا دوں گا. والد نے ٹرین بدلی, یہ ٹرین چل پڑی, اسٹیشن آتے رہے, ٹرین رکتی رہی اور دوبارہ چلتی رہی. راستے میں جب بھی بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ والد کی طرف دیکھ کر یہ پوچھتا تھا, بابا جان کیا پاکستان آ گیا؟ اور والد اس کا ماتھا چوم کر اسے دوبارہ سلا دیتا تھا. ٹرین 2 دن بعد اپنی آخری منزل پر پہنچی تو بیٹے نے باپ کی طرف دیکھ کر پوچھا, کیا ہم اب بھی پاکستان نہیں پہنچے؟ والد نے اس بار کہکا لگایا اور بیٹے سے کہا, ہاں ہم اب اپنے پاکستان پہنچ گئے ہیں. بچے نے خوشی سے باہر پلیٹ فارم پر جھانک کر دیکھا. پلیٹ فارم کے آخری کونے پر کراچی کا بورڈ لگا تھا. جیا خواتین رات 1947 کی پارٹیشن کے وقت ہندوستان سے آنے والے بے شمار مہاجرین صرف کراچی کو پاکستان سمجھتے اور کہتے تھے. اس وقت بھارت کے صوبوں یو پی اور سی پی سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے پاکستان کا رخ کیا تھا اور ان میں سے 90% لوگ کراچی اور حیدرآباد میں رہائش پذیر ہوئے تھے. بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے ہندوؤں, سکھوں اور پارسیوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی ان مہاجرین میں تقسیم کرنے کے لیے اویکیو ٹرسٹ قائم کیا اور اس کے لیے یہ اصول وضع کیا کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی صرف اور صرف انڈیا سے آنے والے مہاجرین کو دی جائے گی. اگر اس وقت خواتین حضرات, سندھ کے لوگ, سندھ کے جاگیردار اور سندھ کی سیاسی جماعتیں یہ اعلان کر دیتی کہ کراچی اور حیدرآباد سندھیوں کے شہر ہیں اور ہم ان میں کسی مہاجر کو آباد نہیں ہونے دیں گے, تو آپ صورتحال کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر سندھ کے وڈیرے, جاگیردار, بزنس مین, وکلا, جنرل پبلک اور سندھی حکومت اویکیو ٹرسٹ کے اصولوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی, یہ لوگ یہ کلیم کر دیتے کہ ہندوؤں کی پراپرٹی سندھیوں کی ملکیت ہے, لہٰذا یہ پراپرٹی سندھیوں میں تقسیم کی جائے, تو اس صورتحال کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوتا. لیکن اس وقت سندھیوں نے نہ صرف مہاجرین کے لیے اپنا دل کھول دیا بلکہ انہیں اپنی پراپرٹی, اپنی جائیداد, اپنی زمینوں, اپنے کاروبار اور اپنے مکانوں میں بھی حصے دار بنا دیا.